دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کیسے بنا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور امریکہ عالمی سیاست کا سب سے طاقتور کھلاڑی بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب معاشی برتری کی وجہ سے ممکن ہوا تھا یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ کھیل بھی تھا؟ ہم آپ کو کوئی سازشی کہانی نہیں سنانے والے، بلکہ امریکی حکومت کی اپنی ڈی کلاسیفائیڈ دستاویزات کی روشنی میں وہ حقائق بیان کرنے والے ہیں جو سرد جنگ کو ایک نئے اینگل سے سمجھنے میں مدد دیں گے۔ 1945 میں جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو ایک نیا دور شروع ہوا، سرد جنگ کا دور۔ یہ جنگ براہ راست میدانوں میں نہیں لڑی گئی، بلکہ نظریات، معیشت اور خفیہ چالوں کے ذریعے جاری رہی۔ بالآخر 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور امریکہ تنے تنہا سپر پاور بن گیا۔ لیکن سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ کا رویہ نہایت دلچسپ اور بعض اوقات تضادات سے بھرپور تھا۔ اس عرصے میں امریکہ نے کھلے عام 6 مختلف ممالک کی حکومتوں کو براہ راست فوجی طاقت سے ہٹایا، لیکن خفیہ طور پر تو 64 ممالک میں رجیم چینج کرنے کی کوششیں امریکہ نے اس عرصے میں کی، جن میں سے 25 تو کامیاب بھی رہیں۔ یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت عملی تھی جس کا مقصد سوویت یونین کے اثر کو کم کرنا اور امریکی غلبہ قائم رکھنا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ صرف مخالف حکومتوں کو گرانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ جہاں اسے لگتا تھا کہ موجودہ حکومت کمزور ہے اور اس کی اتحادی ہے اور اپوزیشن وہاں تیزی سے سر اٹھا رہی ہے یا طاقتور ہو رہی ہے یا مقبول ہو رہی ہے، وہاں اس نے اپوزیشن کو بھی قابو کرنے اور دبانے کی کوششیں کیں تاکہ اس کی وفادار پارٹی یا حکومت ہی اقتدار میں رہے۔ کبھی خفیہ فنڈنگ کے ذریعے حکمرانوں کو سہارا دیا تو کبھی خفیہ آپریشنز کے ذریعے اپوزیشن یا مخالفین کو بدنام کیا یا ان کو نشانہ بنایا۔ اس حکمت عملی نے دنیا بھر میں کئی حکومتوں کو یا تو امریکہ کا وفادار بنا دیا یا پھر ان کے خاتمے کی راہ ہموار کر دی۔ اس دور میں کی گئی انہی سازشوں اور حکمت عملی کو امریکی اثر و رسوخ بڑھانے کی اصل بنیاد ماہرین قرار دیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ امریکہ یہ سب کیسے کرتا تھا؟ مختلف دستاویزات کے مطابق CIA کے پاس حکومتوں کی تبدیلی کے لیے ایک جامع حکمت عملی موجود تھی جسے ٹول باکس تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کے ٹولز اور طریقہ کار شامل تھے جنہیں حالات کے مطابق بروئے کار لایا جاتا تھا۔ ان میں 5 بنیادی طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا قتل کی سازشیں۔ یہ سب سے ڈائریکٹ اور صفاقانہ طریقہ تھا جس کا مقصد مخالف ریاست کے رہنما کو منظر سے ہٹا دینا تھا۔ CIA نے اس حوالے سے متعدد منصوبے بنائے، مثلا کانگو کے پیٹرس لومومبا کو زہریلا ٹوتھ پیسٹ بھیجنا یا کیوبا کے فیڈرل کاسترو کو زہریلا سگار دینا۔ تاہم یہ منصوبے عموماً ناکام رہے اور اخلاقی اور عملی دونوں لحاظ سے متنازع قرار پائے۔ دوسرا طریقہ CIA کے ٹول باکس میں تھا بغاوتوں کی سرپرستی کرنا۔ یہ طریقہ CIA کا سب سے کارگر اور روایتی ہتھیار تھا۔ اس میں ہدف ملک کی فوج میں ایسے عناصر تلاش کیے جاتے جو ناراض، لالچی یا امریکہ نواز ہوں اور انہیں مالی، عسکری اور سیاسی مدد فراہم کی جاتی تھی۔ اس حکمت عملی کی نمایاں مثالیں ایران میں 1953، برازیل میں 1964 اور چلی میں 1973 کی فوجی بغاوتیں ہیں جن کے نتائج دور رس اور تاریخ ساز ثابت ہوئے۔ تیسرا طریقہ CIA کے ٹول باکس میں جو تھا وہ تھا باغی گروہوں کی مدد کرنا۔ اس طریقے میں امریکہ نے مختلف ممالک میں علیحدگی پسند گروہوں کو خفیہ طور پر مالی، عسکری اور تربیتی مدد فراہم کی۔ اس کا مقصد ریاست کو اندرونی طور پر کمزور کرنا تھا۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی حمایت اس کی بڑی مثال ہے، لیکن اکثر اوقات یہ گروہ مرکزی حکومت کے مقابلے میں کمزور بھی ثابت ہوئے اور اس حکمت عملی کے نتائج امریکہ کے لیے منفی بھی نکلے۔ مثال کے طور پر کیوبا میں باغیوں کے ذریعے بے آف پگز کا حملہ شکست کھا گیا۔ نکاراگوا میں کونٹرا باغی حکومت گرا نہ سکے اور اسکینڈل بن گیا، جبکہ لاؤس اور ویتنام میں بھی امریکی حمایت یافتہ گروہ ریاستی افواج کے آگے کمزور پڑ گئے۔ CIA کے ٹول باکس میں چوتھا طریقہ تھا کہ جب طاقت
اختیارات کا براہ راست استعمال ممکن نہ ہو پاتا تو انتخابات میں مداخلت کی جاتی تھی۔ CIA نے یورپ اور دیگر خطوں میں اپنے حامی امیدواروں اور جماعتوں کی مالی معاونت، پروپیگنڈا اور مخالفین کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے جیسے اقدامات کیے۔ اٹلی اور چلی میں کمیونسٹ جماعتوں کو شکست دینے کے لیے کی جانے والی کارروائیاں بھی اس کی مثال ہے۔ پانچواں طریقہ جو CIA اختیار کرتی تھی وہ بظاہر تو مثبت دکھائی دیتا تھا، یعنی امریکہ نواز جمہوریت کو فروغ دینا۔ اس حوالے سے ریگن انتظامیہ کے دور میں نیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی NED جیسی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے امریکی مقاصد کی تکمیل کی۔ پولینڈ میں سولیڈیرٹی تحریک کی حمایت اسی حکمت عملی کا حصہ تھی جس کا مقصد سوویت اثر کو یہاں پر کمزور کرنا یا کم کرنا تھا۔ دوستو یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا یہ صرف طاقت کا کھیل تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری اسٹریٹجک منطق یا لاجک بھی تھی؟ امریکی دستاویزات کے مطابق امریکہ کی تمام خفیہ کارروائیوں کو 3 بنیادی سلامتی کے مقاصد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ سوویت بلاک کو اندر سے توڑا جائے، خطرہ چاہے مول ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ یہ سوویت یونین کو براہ راست چیلنج کرنے کی ایک جارحانہ حکمت عملی تھی۔ اس کا مقصد صرف کمیونزم کو روکنا نہیں بلکہ اسے پیچھے دھکیلنا تھا۔ امریکہ نے اس مقصد کے لیے البانیا، یوکرین، ہنگری، چیکوسلواکیہ اور پولینڈ میں سوویت نواز حکومتوں کا تختہ الٹنے کی کوششیں کیں تاکہ سوویت بلاک کو توڑا جا سکے اور اس کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے مقصد کی طرف جسے آپ ڈومینو تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک گرا تو باقی بھی سب گریں گے۔ یہ کولڈ وار دور کی سب سے مشہور امریکی حکمت عملی تھی۔ امریکہ کو خوف تھا کہ اگر ایک ملک کمیونزم کا شکار ہو گیا یا اس کے زیر اثر آ گیا تو اس کے پڑوسی ممالک بھی ایک ایک کر کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اسی منطق کے تحت امریکہ نے ان ممالک میں مداخلت کی جہاں کمیونزم کا تھوڑا سا خطرہ بھی تھا، چاہے وہاں براہ راست سوویت سے کوئی خطرہ موجود نہ بھی ہو۔ اس کا مقصد ممکنہ خطرات کو ابھرنے سے پہلے ہی روکنا تھا۔ ایران، گواٹےمالا اور ویتنام میں کی جانے والی مداخلتیں اسی دفاعی سوچ کا نتیجہ تھی جہاں امریکہ نے مستقبل کے خطرے کو بھانپتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ ان رجیم چینج کارروائیوں کا تیسرا مقصد مختلف ممالک میں اپنا تسلط قائم کرنا تھا۔ اس مقصد کا تعلق براہ راست سوویت یونین سے نہیں بلکہ مغربی نصف کرہ یعنی لاطینی امریکہ وغیرہ میں امریکہ کے روایتی غلبے کو برقرار رکھنے سے تھا۔ امریکہ اس خطے کو اپنے بیک یارڈ کے طور پر دیکھتا تھا۔ یہاں خطرہ سوویت یونین سے زیادہ مقامی قوم پرست یا بائیں بازو کی ان تحریکوں سے تھا جو امریکی اقتصادی اور سیاسی مفادات کو چیلنج کر سکتی تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی حکومت امریکی کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لینے یا امریکہ کے تسلط کو چیلنج کرنے کی کوشش لاطینی امریکہ میں کرتی تو اسے ہٹا دیا جاتا۔ ڈومینیکن ریپبلک، چلی اور نکاراگوا میں کی جانے والی مداخلتیں، رجیم چینج آپریشنز اسی تسلط پسندانہ امریکی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ آئیے اب کچھ ممالک کی کیس اسٹڈیز پر نظر ڈالتے ہیں جہاں امریکی رجیم چینج کی کارروائیوں نے پوری دنیا کی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے امریکی پالیسی سازوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ایران کی بات کرتے ہیں جہاں 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے اینگلو ایرانی آئل کمپنی کو قومی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا، جس نے نہ صرف برطانیہ کے معاشی مفادات کو متاثر کیا بلکہ خطے میں بیرونی اثر و رسوخ کے توازن کو بھی چیلنج کیا۔ چنانچہ اگست 1953 میں CIA نے آپریشن ایجیکس کے تحت حکومت مخالف سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اس میں فوجی افسران کو رشوت دینا، میڈیا میں منفی پروپیگنڈا اور سڑکوں پر پرتشدد مظاہرے کروانا شامل تھا۔ کچھ ہی دنوں میں مصدق کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور شاہ محمد رضا پہلوی کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ اس عمل سے ایران میں جمہوری عمل کو شدید نقصان پہنچا اور شاہ کی آمریت کے خلاف عوامی غصہ بالآخر 1979 کے انقلاب کی صورت میں سامنے آیا، جس نے امریکہ ایران تعلقات کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایران میں کامیاب تجربے کے بعد امریکہ نے اپنی حکمت عملی لاطینی امریکہ میں بھی آزمائی۔ گواٹےمالا کے صدر جیکوبو آربینز کی زرعی اصلاحات نے امریکی کمپنی یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔
کمپنی نے امریکی حکومت پر اثر انداز ہو کر کمیونسٹ خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ سی آئی اے نے آپریشن PB سکسیس کے تحت جلا وطن کارلوس کاسٹیلو آرماس کی سربراہی میں ایک چھوٹے گروہ کو تیار کیا اور خفیہ ریڈیو نیٹ ورک کے ذریعے جھوٹ پھیلائے اور بڑے حملے کا تاثر دیا۔ اس دباؤ کے نتیجے میں مقامی فوج نے صدر کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ امریکہ کے لیے تو یہ کامیابی تھی، لیکن گواٹے مالا میں دہائیوں تک خانہ جنگی اور فوجی آمریت کی تباہ کاریوں کا ایک لمبا سلسلہ اس کارروائی کے بعد شروع ہو گیا۔ برازیل میں 1964 کی فوجی بغاوت امریکی رجیم چینج کی ایک نمایاں مثال ہے۔ اس وقت برازیل کے صدر جاؤ گولارٹ معاشی اصلاحات اور بائیں بازو کی پالیسیز پر عمل پیرا تھے، جنہیں امریکہ میں کمیونسٹ خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ برازیل پورے لاطینی امریکہ میں سوویت اثر کو بڑھا دے گا۔ سی آئی اے اور امریکی محکمہ خارجہ نے مقامی فوجی قیادت سے تعلقات بڑھائے، خفیہ فنڈنگ فراہم کی اور اپوزیشن کو مضبوط کیا۔ بالآخر فوج نے گولارٹ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک فوجی آمریت قائم ہوئی جو 2 دہائیوں تک برازیل میں قائم رہی۔ اس بغاوت کو امریکہ نے فوری طور پر تسلیم کیا اور فوجی و معاشی امداد کے ذریعے نئی حکومت کو سہارا دیا۔ یوں برازیل میں جمہوری نظام کو کمزور کر کے امریکہ نے اپنے سیاسی مفادات کو محفوظ بنایا۔ دوستو، ایسی ہی ایک اور مثال لاطینی امریکہ سے چلی کی ہے، جہاں 1970 میں عوام نے سلواڈور آلنڈے کو صدر منتخب کیا، جو مارکسسٹ نظریات کے حامل تھے۔ یہ صورتحال امریکی قیادت کے لیے ناقابل قبول تھی۔ نکسن انتظامیہ اور ہنری کسنجر نے آلنڈے کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے سیاسی اور معاشی دباؤ بڑھایا۔ اپوزیشن کو مالی مدد فراہم کی گئی، میڈیا میں منفی پروپیگنڈا ہوا، معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہڑتالیں بھی چلی میں کروائی گئیں۔ بالآخر 1973 کو جنرل وروشے نے فوجی بغاوت کی۔ اس کے بعد چلی میں 17 سالہ فوجی آمریت قائم ہوئی، جس کے دوران ہزاروں افراد قتل ہوئے، قید ہوئے اور لاپتہ کیے گئے۔ اگرچہ امریکہ نے براہ راست فوجی مداخلت نہیں کی، مگر یہ سارے حالات امریکہ ہی نے چلی میں پیدا کیے تھے۔ دوستو، ان بڑی مثالوں کے علاوہ سی آئی اے کے اولین بڑے آپریشنز میں سے ایک البانیہ میں بھی تھا۔ اس کا مقصد کمیونسٹ رہنما انور خوجہ کی حکومت کو گرانا تھا۔ جیلا وطن البانوی شہریوں کو تربیت دے کر ملک کے اندر بھیجا گیا تاکہ عوامی بغاوت کو ابھارا جا سکے۔ تاہم برطانوی انٹیلیجنس کے ڈبل ایجنٹ کم فلبی نے منصوبے کی معلومات سوویت KGB کو فراہم کر دیں، جس کے نتیجے میں بیشتر ایجنٹس مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ دوستو، یوکرین کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے، جہاں سی آئی اے نے OUN یا UPA تنظیم کی حمایت کی، جو سوویت یونین کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے۔ یہ تنظیم دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی سے وابستہ رہی اور متعدد جنگی جرائم میں بھی ملوث تھی۔ امریکہ کو اس حقیقت کا علم تھا، لیکن کولڈ وار کے تناظر میں دشمن کا دشمن دوست ہے کے اصول کے تحت امریکہ نے اس کے ساتھ تعاون جاری رکھا۔ اس آپریشن کی کامیابی محدود رہی کیونکہ سوویت انٹیلیجنس نے ان گروہوں میں اپنے ایجنٹس داخل کر دیے تھے اور اکثر امریکی ایجنٹس گرفتار یا ہلاک کر دیے گئے تھے۔ ویتنام کی جنگ امریکی پالیسی کنٹینمنٹ کی سب سے واضح مثال ہے۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر ویتنام کمیونسٹ اثر میں چلا گیا تو پورا جنوب مشرقی ایشیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ابتدا میں امریکہ نے جنوبی ویتنام کے صدر نگو ڈن ڈیم کو مضبوطی سے سہارا دیا، لیکن جب وہ عوام میں غیر مقبول اور بدھ مخالف پالیسیز کی وجہ سے متنازع ہوئے تو خود امریکہ نے ان کی بساط لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1963 میں سی آئی اے نے جنوبی ویتنامی جرنیلوں کو مالی مدد دی اور امریکی سفیر نے بغاوت کی اجازت دے دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صدر دیم قتل کر دیے گئے اور جنوبی ویتنام سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ یوں امریکہ نے ایک طرف اپنے اتحادی کو ہٹایا اور دوسری طرف شمالی ویتنام کے خلاف جنگ تیز کر دی، لیکن یہ کھیل الٹا پڑا اور امریکہ ایک لمبی اور خونریز جنگ میں بالآخر ویتنام میں پھنس گیا۔ دوستو، امریکہ نے ہنگری کو، جو کہ سوویت یونین کے کنٹرول میں تھا، بھی بغاوت پر اکسایا اور ایک پروپیگنڈا ریڈیو اسٹیشن ریڈیو فری یورپ کے ذریعے باغیوں کو یہ تاثر دیا کہ مغرب ان کی مدد کرے گا۔ لیکن جب سوویت یونین نے پوری فوجی طاقت کے ساتھ اس بغاوت کو کچل دیا تو امریکہ عملی طور پر کچھ بھی نہ کر سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں
ہنگیرین باشندے مارے گئے اور یہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ ہنگری کی طرح چیکوسلواکیہ بھی سوویت یونین کے زیر اثر تھا۔ وہاں بھی اصلاح پسند حکومت نے سوشلسٹ نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جس پر امریکہ نے سفارتی طور پر حمایت کی، لیکن سوویت فوج نے وارسا پیکٹ کے تحت حملہ کر کے اصلاحی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں بھی امریکہ صرف بیانات کی حد تک محدود رہا اور براہ راست اس نے مداخلت یہاں پر سوویت یونین کے خلاف نہیں کی۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ساری حکمت عملی کا اور درجنوں رجیم چینج آپریشنز کولڈ وار کے دور میں کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا حکومتیں گرانے اور اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی یہ پالیسی امریکہ کے لیے مفید ثابت ہوئی؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان آپریشنز کی کامیابی کی شرح بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ ان ناکام کوششوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ زیادہ تر آپریشن خفیہ نہیں رہ پاتے تھے، اور جب ان کی حقیقت کھل جاتی تھی تو وہی ممالک امریکہ کے دشمن بھی بن جاتے تھے، کیونکہ عوام امریکہ کے خلاف ہو جاتی تھی۔ دوسری جانب کامیاب آپریشنز کا نتیجہ بھی امریکہ کے لیے کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں نکلا، کیونکہ جن لیڈرز کو امریکہ اقتدار میں لایا وہ زیادہ تر نااہل، کرپٹ اور غیر مقبول ثابت ہوئے۔ وہ اپنی بقا کے لیے مکمل طور پر امریکی مدد پر انحصار کرنے لگے اور ان کی اپنی عوام انہیں امریکی کٹ پتلی سمجھنے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ حکمران یا تو عوامی بغاوتوں کے ذریعے ہٹا دیے گئے یا پھر اپنی ہی فوج کے ہاتھوں یہ حکومتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو دوستو پھر امریکہ کولڈ وار جیتا کیسے؟ دستاویزات کے مطابق امریکہ سوویت یونین کو کمزور کرنے میں کامیاب رہا، لیکن اس کی قیمت ان درجنوں قریب ممالک نے ادا کی جو سرد جنگ میں امریکہ کا میدان جنگ بنے، یعنی پروکسی وار کا نشانہ بنے۔ یہ آپریشنز امریکہ کو براہ راست تو جنگ سے بچاتے تھے، لیکن ان ممالک میں جہاں پر پروکسی وار ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان لڑی جاتی تھی ان میں بے انتہا تباہی آتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی کولڈ وار کے دوران وہ حکمت عملی جس کے نتیجے میں امریکہ سپر پاور بنا۔ دوستو کولڈ وار کے دوران کیے گئے ان خفیہ رجیم چینج آپریشنز کی کہانی کسی اور نے نہیں بلکہ ایک امریکی ریسرچر نے ہی اپنی کتاب میں بتائی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان خفیہ پالیسیز کو بے نقاب کیا ہے جو برسوں بعد CIA اور وائٹ ہاؤس کی فائلوں سے سامنے آئیں، یعنی ڈی کلاسیفائڈ ہوئیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرد جنگ جیتنے اور دنیا کی واحد سپر پاور بننے کے لیے امریکہ نے ایک خفیہ اور تاریک راستہ اختیار کیا۔